اتوار کو صرف 3 قرآنی الفاظ الف لام میم اتوار کا خاص وظیفہ 2 گھنٹے میں لاکھوں کروڑ روپے ملیں گی، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج لوح قرآنی کے ایک حرف الف لام میم جس کے 3 الفاظ ہیں کا ذکر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے آج یہ نہیں کہنا کہ بے روزگاری کے لیے، مشکلات کے لیے، پریشانیوں کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، میں صرف یہ کہوں گا کہ دنیا جہان کے جس کسی بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مقصد ناممکن لگتا ہے تو کسی کو ممکن بنانے کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ آپ رب کعبہ کی رحمتوں برکت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، یہ ذکر جس طریقے سے بتاؤں گا ایسے ہی کر لیجئے، کیونکہ اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس کی نسبت صحابہ کرام سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار صحابہ کرام بہت غربت کا شکار تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ صحابی گھر آئے، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے فرمایا کہ گھر کے تمام راشن ختم ہو چکے ہیں۔ صحابی مسجد میں گئے، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی پڑھی، واپس آئے، بیوی سے پوچھا کوئی خیر و برکت آئی؟ بیوی نے فرمایا کہ ابھی تک کچھ نہیں۔ دوبارہ واپس مسجد میں گئے، جا کے پھر 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھی، واپس آئے، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے پھر وہی جواب دیا کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہوا۔ دوبارہ واپس گئے، مسجد میں 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ رہے تھے کہ وہاں بیوی کو خیال آیا کہ میں کیوں فارغ بیٹھی ہوئی ہوں، کچھ کر لیتی ہوں۔ میں نے بیٹھے بیٹھے آٹے کی چکی پیسنا شروع کر دی، یعنی گھمانا شروع کر دی۔ پرانے دور میں پتھروں کی چکی ہوا کرتی تھی، کہتے ہیں میں نے چکی کو گھمانا شروع کیا، آٹا نکلنا شروع ہو گیا، اتنا آٹا نکلا، اتنا نکلا کہ میں نے اپنے گھر کے برتن بھر لیے۔ صحابی 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کے آئے، بیوی سے پوچھا کوئی خیر ملی؟ بیوی نے کہا میں چکی پیس رہی ہوں، آٹا آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، ہمارے پاس تو گندم بھی نہیں۔ جب گھر کی تمام چیزیں، تمام برتن بھر گئے، آٹا نکال کے انہوں نے دیکھیں تو صحیح یہ نکل کہاں سے رہا ہے۔ جب پتھر اٹھایا تو نیچے گندم کا ایک دانہ تھا۔ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہو کر سارا معاملہ بتایا تو نبی کریم نے خوبصورت انداز سے جواب دیا کہ اللہ والے، اگر تم پتھر اٹھا کر گندم کا دانہ نہ نکالتے تو قیامت تک یہ ساری زندگی آٹا نکلتا رہتا۔ محترم ناظرین، بتاتا چلوں، لوح قرآنی میں یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جس سے راتوں رات بند تقدیر کے تالے کھل جاتے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کی رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، کاروباری مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر بیٹی کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے، کوئی وسائل نہیں ہیں تو وسائل آ جائیں گے، رشتے میں رکاوٹیں ہیں تو کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا، قرض میں ادائیگی نہیں ہو رہی تو غیب سے مدد آ جائے گی، بیرون ملک پھنس چکے ہیں تو کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا، مانگو تو صحیح۔ جب آپ نے عقیدت و محبت کے ساتھ تڑپ رکھ کر پڑھ لیا تو پڑھتے دوران جب آپ کے منہ سے الف لام میم نکلے تو آپ رب سے اپنی حاجات کے لیے ضد کریں، تصور میں ضد کریں کہ مولا کریم اس لوح قرآنی کے 3 الفاظ الف لام میم کی برکات سے میری اس حاجت کو پورا فرما۔ ضد کیجئے، التجا نہیں، ضد کیجئے رب سے، جس طرح ماں سے ضد کرتے ہیں، رب کعبہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو رب سے کیوں نہیں ضد کی جا سکتی؟ سرکار غوث اعظم تو ہمیشہ ضد کر کے مانگا کرتے تھے، آپ بھی ضد کر کے مانگے، انشاءاللہ ہر حاجت، ہر مشکل کے لیے کامیاب عمل ہے، جو مانگیں گے مقدر ہو جائے گا، غیب سے مدد آ جائے گی، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ نبوی عمل ہے، اس کی نسبت محمد مصطفیٰ کے دور سے ہے، اس کی نسبت صحابہ کرام سے ہے جنہوں نے ساری زندگی رب کو راضی کیا۔ آپ کو اللہ تعالی ہر حاجت، ہر مقصد سے نوازے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے آخر تک جتنی ترتیب سے، جیسے طریقہ جو بھی بتایا جائے گا ایسے ہی بالترتیب کریں۔ اس عمل کی ایک شرط ہے، وہ شرط ہے ماں باپ کی عزت کیجئے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے، ماں باپ کو پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھیے، وہ بڑھاپے میں ہیں تو ان کی زیادہ شفقت اور عزت کیجئے تاکہ وہ رب سے دعا کرے اور آپ کی خیر مانگے۔ ناظرین کرام، رات کے وقت یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کے دیکھ لینا۔ رزق اور دولت اگر آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی کام دھندا نہیں ہے، جاب نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کوئی رزق کے اسباب، کوئی ذریعہ معاش نہیں، تو صرف ایک بار یہ وظیفہ کر لینا۔ عزیز بھائیو، میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ لوگ رات کو پڑھ لینا۔ گھر میں غریبی ہے، فاقہ ہے، مفلسی ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ امیر بن جاؤ، غریبی سے امیری کی طرف جانا چاہتے ہو، غربت مٹانا چاہتے ہو، غریبی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، تو ایک رات کے اندر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ محترم ناظرین، آپ کو قرآن مجید کے 3 لفظ کا وظیفہ بتایا جائے گا جس کو پڑھتے ہی آپ کے حالات فوری طور پر بدل جائیں گے۔ اس قرآنی لفظ کی برکت اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ اس 3 قرآنی لفظ کا وظیفہ آپ لوگ اپنی زندگی میں صرف ایک بار کر لیں تو آپ روزانہ اس کو کریں
کریں گے क्योंकि ये कुरानी लफ्ज है अलिफ लाम मीम और इसका वजीफा आपको किस तरह करना है ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगा और इसके फवाइद कितने ज्यादा हैं ये भी आपको बताऊंगा कि कुरानी लफ्ज के फजाइल सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पर तवक्कल और उसके सामने गिड़गिड़ाने वाले के साथ अल्लाह काफी है। वही दहशत ज़दा को अमन नसीब फरमाता है, तालिबे पनाह को पनाह देता है, वही बेहतरीन वाली और बेहतरीन मददगार है। लिहाजा जो भी इसे अपना वाली बनाए उसी से मदद तलब करे, उसी पर तवक्कल हो और मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ यकसू हो जाए तो अल्लाह भी उसका वाली बनकर उसके मुकम्मल हिफाजत करता है। जो सिर्फ अल्लाह से डरे और तकवा इख्तियार करे उसे हर दहशत व डर से अमन फराहम करता है और उसकी जरूरत के मुताबिक हर मुफीद चीज मुहैया करता है। ये वजीफा ऐसा है कि इस वजीफे को पढ़ने वाले की किस्मत फौरन बदल जाती है। तकदीर के बंद ताले वजीफा पढ़ते ही खुल जाते हैं। इस वजीफे को मेरी बहनें भी पढ़ें, मेरे भाई भी लाजमी पढ़ें और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजिएगा। अजीज भाइयों और बहनों, आज का अमल इतना मुजर्रब है, इतना खास अमल है कि इस अमल को जो मेरे परेशान बहन भाई सिर्फ एक मरतबा ये वजीफा रात के वक्त सच्चे दिल से सच्चे यकीन से अल्लाह पाक की जात पर मुकम्मल यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लेते हैं तो दौलत उन पर मेहरबान हो जाती है। नाजरीन, रात का यह अमल है। आप लोग जिस मुल्क में बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, जब रात का वक्त हो जाए, मेरी बहनें मेरे भाई, इशा के बाद से लेकर फजर से पहले किसी भी वक्त आप लोग ये पढ़ लेना। ये वजीफा मेरे अजीज भाइयों मेरी बहनों, वीडियो में मैं पहली मरतबा बता रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को ये वजीफा बताया है। बेशुमार लोगों को रात के वक्त ये वजीफा बताया जो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने लगा हूँ। ये एक ऐसा वजीफा है कि लोगों के रातों रात कर्जे अदा हो चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके ऊपर जो है बेशुमार कर्जा है उससे आप तो फौरी तौर पर छुटकारा हासिल कर लें तो ये वजीफा कर लें। जितनी भी आपको पैसों की, जितनी भी आपको दौलत की जरूरत होगी, उतने पैसे बल्कि उससे कहीं ज्यादा अल्लाह पाक आपको नवाजेंगे कि आप कर्जदारों को अपना कर्ज भी अदा कर देंगे और आपको अपने घर के जो हालात खराब हैं उनमें भी वो पैसे जरूर काम आएंगे। आपके हालात बदलेंगे, आपकी किस्मत बदलेगी। अपनी पूरी जिंदगी में चाहो तो सिर्फ एक रात को ये वजीफा पढ़ लेना, चाहो तो रोजाना रात को पढ़ सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। चाहे आप लोग घर में हो चाहे दफ्तर में, अक्सर लोगों की रात की ड्यूटी होती है तो जहां कहीं भी आप हो सुकून से इत्मीनान से ये वजीफा पढ़ लेना। ये वजीफा पढ़ने से पहले अगर चाहो तो अपनी हाजतों की नीयत कर ले कि मैं इस हाजत के लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपको फौरी तौर पर पैसों की जरूरत है, 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, जो आपकी जरूरत हो वह मिल जाए, मैं उसके लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। मेरा कर्जा अदा हो जाए, मैं उसके लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ। आपके जो मसाइल हो, जो हाजतें हों, आपको कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो जिसका आप इलाज करवा के थक गए हैं, आप उसकी नीयत कर सकते हो कि मेरी ये बीमारी खत्म हो जाए, मैं उसके लिए वजीफा पढ़ रहा हूँ। मुझे औलाद मिल जाए, मैं उसके लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ। मेरे बच्चे बच्चियों की शादी का मसला है या अपनी जाती शादी का मसला है वो हल हो जाए, मैं उसके लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ। जो आपके मसाइल हाजतें हो, अगर नीयत करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आखिर में दुआ मांग लेना। दोनों में से एक काम आपको लाजमी करना है। आप लोग सुकून से बैठकर ये वजीफा पढ़ना। घर में एक आध मिनट के लिए रात को सबसे अलग हो जाना, फोन अपने आप से दूर कर लेना, घर वालों से एक आधे मिनट के लिए थोड़ा सा दूर हो जाना, अपनी पूरी तवज्जो वजीफा पढ़ने में लगा देना। नादरीन, 1 मिनट के लिए आपको रात के वक्त कोशिश करना अपने घर में मौजूद हूँ तब ही ये वजीफा पढ़ना, क्योंकि बाहर आप लोग कर तो सकते हो या तो रात को आपकी कोई ऐसी ड्यूटी हो जहाँ पर आप करना चाहो, रात को घर में वक्त ना मिलता हो तो वहां भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना घर में रात को तब वजीफा पढ़ना जब आपको कोई तंग न करे। जिस तरह मैंने बताया, सबसे पहले अपनी हाजतों की नीयत करना, चाहो तो कर सकते हो, नहीं कर सकते तो कोई पाबंदी नहीं। आखिर में दुआ मांग लेना, जो आपकी हाजतें हों, जो परेशानियां हों, जो दुख तकलीफ बीमारियां हों, उनके लिए आप लोग आखिर में दुआ मांगिएगा। आप लोग इस वजीफे को पढ़ने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लीजिएगा। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लें, ये सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो दरूद पाक आपको पढ़ना हो, एक मरतबा, सिर्फ एक मरतबा दरूद पाक पढ़ के ये वजीफा शुरू कर दीजिए। ये वजीफा मेरी बहनें मेरे भाई दोनों पढ़ेंगे और जिस तरह मैंने बताया कि रात को सोने से पहले पढ़ लें, अपनी जिंदगी में एक बार ये वजीफा पढ़ा तो आपकी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। और चाहे तो रोजाना रात को पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। इस वजीफे को, इस अमल को पहले अच्छी तरह समझिएगा फिर कीजिएगा। वीडियो को बराहे करम 1 सेकंड के लिए भी अब स्किप मत कीजिएगा। अब अगर स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर अमल करोगे फायदा नहीं होगा, फिर मुझे शिकायत करोगे, तो इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। तो चलते हैं अजीज भाइयों मेरी बहनों आज के वजीफे की जानिब। ये वजीफा आप लोग जब रात को पढ़ने लगो तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आप लोग दरूद पाक कोई सा भी पढ़ लीजिएगा। दरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए, दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो पढ़ लें। दरूद पाक एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली
صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، آپ کو 2-3 وظائف پڑھنے ہیں، بڑے آسان سے وظائف ہیں، بڑے مجرب وظائف ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، یہ وظیفہ جس ترتیب سے بتاؤں گا اسی ترتیب سے پڑھیے گا، تعداد ایک کم ہو نہ زیادہ۔ بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں، کم یا زیادہ پڑھ لیتے ہیں، اس طرح ہرگز مت کریں۔ جتنی تعداد میں جو وظیفہ بتایا جائے اتنی تعداد میں پڑھا کریں، تو اس سے انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا، اور پوری توجہ سے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے وظائف پڑھا کریں، تو پھر آپ لوگ دیکھیں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گنتی کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو، یہ وظیفہ آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یا وکیلو پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد اسی وقت آپ لوگ استغفر اللہ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں استغفر اللہ، پھر تیسری بار پڑھیں استغفر اللہ۔ آپ کو استغفر اللہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ الوکیلو اسے کہتے ہیں جو سب جہانوں کی تخلیق، تدبیر، رہنمائی اور تقدیر کا ذمہ دار ہے۔ الوکیلو وہ ذات ہے جو احسان کرتے ہوئے اپنے بندوں کے معاملات سنبھالے ہوئے ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا اور انہیں تنہا بھی نہیں چھوڑتا، بلکہ انہیں کسی اور کے سپرد بھی نہیں کرتا۔ اب آپ کو بالکل آخر میں ایک وظیفہ پڑھنا ہے، آج کا عمل اس میں آخر میں آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تیسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کو آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح گنتی کر کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس وظیفے کو اچھی طرح گنتی کر کے پڑھیے گا، براہ کرم کمی بیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ میرے بھائیوں، پیاری بہنوں، بزرگوں، آج جو طریقہ جو عمل بتاؤں گا بہت خاص ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی کسی بھی وقت پڑھ لینی ہے، سوائے اس وقت کے جب سجدہ منع ہے۔ کسی بھی وقت 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کافرون پڑھیں، اور سلام پھیرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کرتے ہوئے تصور میں اپنی مشکلات، پریشانیاں، مقاصد، حل، تمنا جن جن کے لیے آپ رب کعبہ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ مولا کریم مجھ پر رحم فرما دے، نظر کرم فرما دے، تصور میں رب کے حضور پیش کرتے جائیں۔ لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، جتنی حاجات ہیں پیش کیجئے۔ وہ رب کعبہ پوری دنیا کے نظام چلانے والا رب ہے، اس کی رحمتوں، برکتوں، خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ جب آپ نے اپنی نیت کر لی، تصور میں تمام حاجات پیش کر دی، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے الف لام میم کا ذکر شروع کرنا ہے۔ صرف ایک تسبیح ہے، طریقہ سن لیجئے۔ الف لام میم کی ایک تسبیح اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ایک بال الف لام میم کو پکار رہا ہو، آپ کے جسم میں موجود تمام اعضاء، تمام حصے، دل کی دھڑکن بھی الف لام میم کو پکار رہی ہو۔ رب عرش پہ بیٹھے فرشتوں سے پوچھے کہ کون ہے جو اتنی محبت و عقیدت تڑپ کے ساتھ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے ہوئے پڑھا تھا وہی درود پاک آپ کو آخر میں پڑھ لینا ہے، اور درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ کی حاجتیں ہوں، جو مرادیں ہوں، جو پریشانی تکلیف ہوں، اس کے لیے آپ کو اللہ پاک سے خوب دعا مانگنی ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آزادہ نصیحت اعلان کیا کہ میں تم کو خدا تعالیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں، جو آدمی میرے اندر کوئی عیب جانتا ہو وہ اس عیب کو ضرور ذکر کرے۔ یہ اعلان ہوتے ہی ہر طرف شور و غل مچ گیا، آوازیں بلند ہونے لگی۔ اتنے میں ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا، آپ رضی اللہ عنہ کے اندر 2 عیب ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا اور مسکراتے ہوئے دریافت کیا، وہ کون سے عیب ہیں؟ اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ اس آدمی نے کہا، آپ رضی اللہ عنہ کے پاس 2 قمیضیں ہیں، ایک قمیض پہنتے ہیں اور دوسری اتارتے ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ نوح بنو کھانے جمع کرتے ہیں، جبکہ یہ عام لوگوں کی وسعت سے باہر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم اب میں 2 قمیضوں اور 2 طرح کے کھانوں کو ہرگز جمع نہیں کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ اس پر قائم رہے یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات
فرمائی۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی موجود ہے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل جو سنت اختیار کی تھی اور ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا، آج سائنس بھی ان احکامات کو درست تسلیم کر رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سونے سے قبل باوضو ہونے کا حکم دیا تو وہیں نماز سے قبل دانتوں کو صاف کرنے کا حکم بھی موجود ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ ایسا کرنے سے انسان دانتوں کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دل اور معدے کی مہلک بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور سنت سے یہ ثابت ہے کہ سونے سے قبل اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لینا چاہیے۔ بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ اس حکم کا مقصد بستر پر کیڑے مکوڑوں یا کسی اور نقصان دہ چیز سے صاف کرنا ہے، لیکن سائنسی تحقیق میں ایسا شرب و انکشاف ہوا ہے کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گے اور بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریم نے 1400 سال پہلے ہی اپنی امت کو بچاؤ کی تدابیر بتا دی۔ سائنس کے مطابق انسانی جسم میں میٹابولزم کا عمل 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، جس کے باعث ہر پل سینکڑوں نئے سیلز بنتے ہیں اور پرانے ٹوٹتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم میں ٹوٹنے والے سیل بستر ہی پر گر جاتے ہیں، جو انتہائی چھوٹے ہونے کے سبب نظر نہیں آتے۔ اگر بستر کو بغیر جھاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی مہلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور سائنس نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ ان مردہ سیلوں کو صاف کرنے کے لیے بستر کو کم از کم 3 بار جھاڑنا لازمی ہوتا ہے، اور ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے اللہ ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر ان کی غیبی مدد فرما، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا، انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔